بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صلاة نظران امامی آبا بجبے دائی پروگرام معزز سامعین، کائنات دے خالق نے ہر چیز واسطے موسم بہار بنائے۔ زندگی دی بہار جوانی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسم دی بہار موسم بہار ہے۔ ہر چیز دی اللہ نے کوئی نہ کوئی بہار مقرر فرمائی۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں ہر شے دی بہار ہے، قرآن دی بہار دا نام ہے ماہ رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا سال جدائی قرآن پڑھ ثواب ہے، لیکن ایسا موسم قرآن دی تلاوت اللہ نے آمن علی مہینہ ماہ مبارک قرار دیتے ہیں۔ فرمائے اس ماہ مبارک کے ایک آیت قرآنی دی تلاوت کر ایک ختم قرآن دا ثواب اللہ تیرے نام آمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورۃ الکوثر قرآن دا سب و مختصر سورہ، بسم اللہ سمیت 4 آیات، بسم اللہ دے علاوہ 3 آیات۔ شیعہ خیر البریہ دا عقیدہ قول معصوم دے مطابق ہے جو بسم اللہ دی ہر سورہ مبارکہ دی ایک آیت ہے۔ جدے کوئی سورہ مبارکہ پڑھو مکمل نہیں جب تک وہ دنال بسم اللہ دی تلاوت نہ کرو۔ نماز بادشاہ نے قبر ایک دوسری جنگت 10 دفعہ سورۃ القدر دا حکم ہے، ہر دفعہ نال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا جائے کیونکہ مکمل ایک آیت ہے ہر سورہ مبارکہ نام۔ تو میرے محترم اگر سورۃ الکوثر ماہ رمضان ہے پڑھ فرمایا ایک سورۃ الکوثر نہیں 4 ختم قرآن کا ثواب اللہ تیرے نام آیا۔ سبحان سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا، ماہ مبارک کے صدقے 7 ختم قرآن کا ثواب اللہ تیرے نام آمد۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں آج اس نشستی جستی کی طرح متوجہ کرنا چاہنا ہوتا ہے لائبریری کا بھی آغاز اور چند کتب بھی میں انہوں نے تعارف بھی ضروری سمجھنا اور اس لائبریری کا حصہ بھی انشاءاللہ حسین۔ عموماً حافظ قرآن کسی مسلک کا بھی لاگل رکھڑو ہے، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کوئی بھی اگر حافظ قرآن ہے وہ قرآن بیچ کے پڑھنا اپنے واسطے خامی سمجھتا ہے، عیب سمجھتا ہے۔ میں قرآن بیچ کے پڑھتا بندے اکثر منزل کچھی ہے بچنگا ہے تو قرآن یاد نہیں ہے، لیکن میرے محترم معصوم ارشاد فرماتے ہیں چاہے قرآن دا حافظ بھی ہو میں قرآن بیچ کے تلاوت بے شک بے شک بے شک سبحان۔ حافظ قرآن بھی ہے، قرآن بیچ کے تلاوت کرے۔ مولا وجہ فرمائے جدا بیچ کے قرآن پڑھ سے اللہ دورہ اجر عطا کرے سی قرآن دی تلاوت دا ثواب جو قرآن دی زیارت دا ثواب اللہ۔ نعرہ حیدری۔ اور تیسرا فرمایا اتنا بلند قرآن پڑھ جو قرآن کی تلاوت کی آواز تیری اپنی تلاوت تیری سماعت نال ٹکرا رہی ہوئے آپ سن رہے ہوئے۔ فرمایا جب اس طرح کے قرآن پڑھ سے اللہ تعالی اجر عطا کرے سی قرآن پڑھن دا ثواب، قرآن دیکھن دا ثواب، قرآن سنن دا ثواب۔ سبحان بولا کیا ہے وہ اجر؟ فرمایا قرآن پڑھن نال زبان دے گناہ معاف ہوندے، قرآن دیکھن نال اکھی دے گناہ معاف ہوندے، فرمایا قرآن سنن نال اللہ تیرے کنداں دے گناہ معاف۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ یا
قرآن دوجا پیغمبر اعلیٰ فرمائے ناطق قرآن میرے بھائی علی دے فضائل پڑھ زبان دے گناہ معاف سبحان ناطق علی دے فضائل اچھی نال تلاوت کر اچھی دے گناہ معاف سبحان اللہ فرمایا قرآن نے بعد ناطق قرآن میرے بھائی علی دے مقام ہے امیر المومنین دے فضائل سندا رہو رحمان تیرے کرنا دے گناہ معاف سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے حکم قرآن میں قرآن کوئی کے تلاوت اور میرے محترم دوسرا حکم کوئی ایک بندہ بھی سمجھ کے ڈر گیا مقصد پورا فرمایا قبلہ رخ بیٹھ کے قرآن تلاوت ہر جگہ بیٹھے قبلہ رخ تلاوت قرآن مسجد کر رہے ہو خارج کر رہے ہو قبلہ رخ بلکہ ایک اور طرف متوجہ کرنا چاہنا بہت کم یہ چیزیں بیان کی دیا گیا حالانکہ سیرت آل محمد اور اخلاق آل محمد معصوم فرمایا کھانا کھانے یا قبلہ رخ بیٹھا کر محفل بیٹھے قبلہ رخ بیٹھا کر عموماً بنا گئے فاتحہ میں بیٹھے شادی میں بیٹھے پانا تو اپنے اختیار ہے نا فرمایا اس انداز بیٹھ جو تیرا قبلہ رخ ہو جاوے میرا چہرہ کیوں اور میرے آقا فرمائے کر دکانداری رہے کر ملازمت رہے کر خوشی اور غمی شرکت رہے لیکن اگر ارادہ کر کے پاس ہے نا جو حکم معصوم قبلہ رخ پانا فرمایا محفل میں بیٹھا رہا سے لیکن مسلح عبادت کے باہم دا ثواب رحمان تیرے نہ پڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان معمول بناؤ فاتح خانی دل ساکے چاروں طرف لوگ رخ کر کے بیٹھے ہوئے فاتح خانی کا کیا معمول ہے چٹائیاں صفا کرسیاں کسی کا رخ مشرق کسی کا مغرب کسی کا شمال کسی کا جنوب اسی طرح ہے نا فرمایا تو ارادہ کر جو میں قبلہ رخ پانا ہے سوچ کے جاؤ فرمایا دوستانی محفل بیٹھے دسترخوان میں بیٹھے حتیٰ کہ دفتر اپنے کمرہ دفتر دے کمرے دی سیٹنگ کرنا تو ہمیں اختیار ہی ہے نا فرمایا ایسا دال دکان بنا ایسا دال اپنے گھر بیٹھا کر جو تو قبلہ رخ ہوئے خریدا دکانداری لو مسلح عبادت بڑھتا ثواب اللہ تیرے نام ہے سبحان اللہ سبحان کھانے کا حکم ہے تلاوت اور کر رہے اور بات کہیں اور نہ چلی جائے تلاوت قرآن اور پھر ہوگی جب آگے یہ واضح بنا کرا فقہ جعفریہ طہارت کرتے ہیں پیشاب و پاخانہ کرتے ہیں کعبہ کا رخ بھی حرام ہے کان کرنا بھی حرام ہے اب ادھے وجہ میں چلو جی رخ مون ہوئے کان بے شک ہوئے نا فعل حرام ہے طہارت کرتے ہیں پیشاب و پاخانہ قضائے حاجت کرتے ہیں کعبہ تو رخ کرنا بھی حرام کان کرنا بھی حرام بلکہ سب بہت ساری جگہ کے دیکھے امام بارگاہ اور مساجد میں طہارت خانے ہوئے اور قبلہ رخ ہوتے اصل ایک ہے لوگا کوٹھیاں بنائیاں توجہ نہیں کی تھی طہارت خانے بنایا اور قبلہ رخ اور جب کوئی بندہ متوجہ کرے کوئی دیندار دوست مہمان ہے مسئلہ جانے والا کوئی طالب علم کوئی عالم دین ہے انہیں آنے دی مولوی صاحب ہم 2-3 لاکھ روپیہ باپ نے خرچ کر دے نانوں کیڑا پتا بس ہم بن جو گیا نا جب تک اٹھے لوگ قضائے حاجت کریں دے راستے اس فعل حرام دا گناہ تیرے نام ہے آبادی حکم ہے واجب ہے چاہے مسجد ہے امام بارگاہ ہے گھر ہے کوٹھی ہے مارکیٹ ہے تیری غفلت ہو اگر طہارت خانہ اس اندازے بن گئے جو طہارت کرتے ہیں قضائے حاجت کرتے ہیں یا بندہ قبلہ رخ ہوتے یا پشت کا قبلہ دو مسئولنا حرام ہے فرمایا نہیں اس کا رخ تبدیل کرنا واجب ہے اس کو یا بند کر دے یا اس کا رخ تبدیل کر ورنہ ساری زندگی فعل حرام رہے گا مجھے فرمائیے جناب چھوٹیاں چیزاں مگر زندگی ہے تو اس واسطے میرے محترم فرمایا تلاوت قرآن بیٹھ کے کر بلند آواز نال قرآن پر قبلہ رخ بیٹھا کر جمعرات کو قرآن کا آغاز کر جمعرات کو ختم کر آداب پورا ایک باب ہے آداب تلاوت قرآن
پتہ کر سکتے ہیں آج ختم ہوئے سی، لیکن اگر کل جمعرات ہے یہ شب جمعہ ہے، فرمایا ایک دن انتظار کر، قرآن کی تلاوت کا آغاز بھی جمعرات اور شب جمعہ کا اختتام بھی شب جمعہ۔ میرے محترم، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن و کتاب ہے اور میں دین کی وجہ تو ڈھیر سارے ہدایت حاصل کر دے، یضل بہ کثیرا، ڈھیر سارے قرآن کی وجہ تو گمراہ ہو گئے۔ پوچھا کہ مطلب قرآن کا ہادی ہے، قرآن کا ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کی وجہ تو گمراہ کی نہیں۔ فرمایا قرآن پڑھ دے مگر نہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہو گئے نہ عمل قرآن کے مطابق۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میرے محترم، یا ایوہ میں کل بھی ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، حاکم اسقلانی اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ عالم جنہاں مستدرک علی الصحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مستدرک، حاکم اسقلانی نے انہیں کتاب لکھی ہے شواہد التنزیل، یہ ہم برائے جلدہ تحقیقی نسخہ شایا، میں کہہ رہے بھی تلاوت کر دیا، اسے حاکم اسقلانی نے بھی یہ جملے تعریف کی تھے کہ قرآن خداوند عالم نے وہ کتاب نازل فرمائی، دیکھنا ثواب، سننا ثواب، زیارت کرنا ثواب، پڑھنا ثواب، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مطلب قرآن کے ذریعے لوگ دین گمراہ سے۔ اور یاد رکھو اسے حاکم اسقلانی بھی لکھتے ہیں ہر وہ آیت جیسی بنیاد ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، جنہاں جملے محمد والے محمد پہنچے تھا، یا ایھا الذین آمنوا، رک کے آسمان میں رک کیا کہتے ہیں، لبیک یا رب، لبیک یا رب، دیو میرا رب میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ حاکم اسقلانی اہل سنت علیہ علیم نے 20 احادیث لکھی ہیں کہ ہر وہ آیت مجیدہ جیدی ابتدا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا مراد علی اور علی جیسی جائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ عجیب، میں تبال کے سمجھنا شاید یہ گل ڈھیر سارے ذہن ناگوار گزرے، میں تو سمجھنا یہ مقابلے کرائے میں اگر ایک شوق پیدا کرا تھا، میں پچھلے دن ایک ریکارڈ پڑھ رہا میں فلاں بچے دی 11 گھنٹے پورا قرآن پڑھ چھوڑے، مقابلہ ہے جو جلدی قرآن پڑھ دے، تو ایک بچے 11 گھنٹے قرآن تھا میرے محترم، تو میری طرح رٹ کے قرآن نہ پڑھ، ایک آیت پڑھ سمجھ کے پڑھ جو اللہ نے حکم کیا۔ بے شک بے شک۔ کہتے تلاوت کا ثواب ہے، اگر بندہ قرآن پڑھ رہے ہوئے پتہ ہی نہ ہوئے یہ شاید نہ مانی کیا۔ حضرت امیر المومنین آقا ایک صحابی ہے، میں اترا شعبان بھی جملے عرض کی گیا 7 سال، سوہان اپنی بیٹے 7 سال، نو خیر تیرا 14 سال دی اور امیر المومنین کی خدمت جائے اپنے بابا نال ابن امیر حدیث معتزلی سنی عالم نے ناظر البلاغہ دی شرح کے جملے لکھے تھے۔ امیر المومنین آقا نے پوچھا سوہان بچہ کیوں تک رہی تورے اور میرے تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں حجت خدا، ورنہ کیا امیر المومنین نہیں جانتے نہ آلے نہیں کہنا تو نہیں پوچھے بچہ کیا لگتے ہیں مولا بیٹا ہے، فرمایا چہرے کھولے تو بڑا ذہین لگ رہا ہے، ہائے ہائے، جنہیں خط و خاد نہیں وضع کرتا ہے چہرہ دستے ہیں بچہ بڑا ذہین ہے، مولا غضب کا ذہین ہے۔ میرے قبیلے دے بزرگ آتے اتنا ذہین فتین بچہ سارے خاندان میں دور رہی نہیں، مولا خطیب ہے خطبہ چڑھے دنیا حیران رہ رہی ہے، شیر کیا آنکھیں شاعر حیران رہ رہے گفتگو کرے بندے اندر دل کرتے جڑے بولتا رہتے ایسا سنتے رہیے۔ اور یار میرے آقا فرمائے سوہاں اللہ ایڈا ذہین پتر عطا کیتے ایک مشورہ میں علی دیوا مولا میں اور کیا جانا جو میں حقیق میں میرے پتر واسطے مشورہ کائنات دا امین دے دے۔ اور میرے آقا فرمائے اللہ ایڈا ذہین پتر عطا کیتے انہوں قرآن دا عالم بنا۔ لے کے آیا اپنے دوستہ واسطے، یاد رکھو اس نہج البلاغت امیر المومنین یہ کائنات کا امیر المومنین تو بڑا فساد و بلاغت کا سمندر کائنات لکھے پیغمبر اعظم کے بعد امیر المومنین نہج البلاغت ساستا بن سوہان والن خطیب شاہ یہ دامانی ہے، مثلا میں گفتگو کر رہا تھا خطیب لفظ ادا ہوتا ہے،
شاعر ہوئے، ادیب ہوئے، خطیب ہوئے، لفظ ڈھونڈیں گے، لفظ ایسا استعمال کرا جو لوگوں نے ذہن میں بیٹھ جائے، چاشنی ہوئے، لطف ہوئے، فساد و بلاغت. خطیب لفظہ نہ محتاج ہوتے. امیر المومنین آقا تاج البلاغت فرماتے ساسا و خطیبیں جیسے لفظ محتاج ہیں جو ساسا و سامو استعمال سبحان سبحان ادین و شاہ امیر المومنین اتنا بڑا فرمایا اگر اللہ نے ادھر ذہین قدرت آگی دے تو قرآن نوازن بنا. اور دوسرا پیغام میرے محترم فرمایا بڑھاپے جی قرآن کا طالب علم. میں بھئی 70 سال 80 سال عمر ہو گئی ہوں میں کہ میں قرآن کن بڑا قرآن نہیں پڑھ سکتا. فرمایا پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دھیا پترہ نواستے نے قرآن پڑھا میں. وہ سارے پنجابی گئے میں مولا ہم دا آخری کے آنے میں لاگ گئے ہم دا ہو گئی 70-80 کا میں سال ہم شروع ہی کرا. کوئی چند رکھو یا چند سفارے نہ حافظہ ساتھ دیتے نہ کان ساتھ دیتے نہ کی ساتھ مولا ہم ہو گئی شروع ہی کرا نہ قرآن پڑھنا نہیں سکتا. میرا صادق امام فرمانے ارادہ تک کاشت تک نیت تک قرآن کا آغاز تک. فرمایا ایک دو آیات کے بعد بھی موت آ گئی. میں معصوم وعدہ میں کرنا اللہ قرآن نے طالب علم نال مشہور کرے. نعرہ تکبیر اللہ کوشش کرتا رہے پر سونا قرآن نہیں پڑھ سکیا. جب قرآن پڑھنا حق آئی قرآن نہیں پڑھ سکیا پھر موت آ گئی. کلے معافی قبر القرآن عالم برزخ اللہ ملائکہ کو بھیج گئے بنجو علی والے کو قرآن پڑھا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملائکہ بھیج کے قرآن پڑھاون دا ہن کیا فائدہ. وَعَلَمُوا أَنَّ نَجَاةَ الْجَنَّةِ عَلَىٰ قَدْرِ عَدَدِ آيَ الْقُرْآنِ. بس وہ فرماتے ہیں جنت اتنے مدارے جتنی قرآن کی آیات کی تعداد ہے جدا محبین بیت اللہ جنت عطا کرے سی. فَيُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ فَقْرَأْ وَارْقَأْ 14 نے صدقے جنت کا مل گئی ہے. ہن تو آیات قرآنی میں تلاوت کرتا جا جتنی آیات کی تلاوت کرے گا ویسے میرا ہمان جنت کے اتنے تیرے مدارے جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا دو لوگ ایسے جنہوں نے اللہ سونے کا تاج اور اتنا روشن تاج عطا کرے سی. اہل بادشاہ حیران ہو سن کون اتنے نورانی تاج والا. دو لوگوں کے بارے میں نے فرمایا کوئی اکسی نبی ہے انبیاء کی صافے جو گزر ویسے اولو العزم پیغمبر ہے گزر ویسے ختم اکثر اوصیاء جو ہے گزر ویسے شہداء جو ہے گزر ویسے جدا کہیں صافے کھڑے نہ اسے پہلے بادشاہ سوال کرتے مولا کون ہے اتنے نورانی تاج والا. نہ انبیاء جو نہ اولو العزم پیغمبر جو نہ اوصیاء نہ اولیاء نہ شہداء نہ صدیقین کون ہے. معصوم فرمائے دو بندے اسے ایک نماز شب پڑھنے والا دوجہ قرآن کا عالم. قرآن عالم کو مراد فقط علماء دین نہیں فقط مفسر قرآن نہیں. ہر وہ بندہ جڑا قرآن سمجھ کے پڑھے ہر وہ بندہ جڑا قرآن ترجمے نال پڑھے ہر وہ بندہ جڑا قرآن سوچ سمجھ کے پڑھے جو خالق نے حکم کیا. تقریباً 27 سال گزر گئے علامہ حسین بختیارہ پر ہم اس دنیا کو گیا. میں اپنے زمانے تعلیمی دوروں عظیم شخصیت تفسیر انوار و نجم. اچھا لوگ دیکھو تو کنے کام کرتے ہیں. میں کل بھی گڑیا کو جلدہ رہ کے آیا ہوں. انہوں نے ایک شاگرد ہے جاڑوی سے علامہ حسین بختیارہ نے مولانا ہاشم جاڑوی چکوال اتنا مدرسہ خاتم النبیین وہ جاڑا صاحب نے شاگرد ہے اس دنیا کو چلے گئے.
بیٹے انہوں نے ماشاءاللہ بڑے خوشحال ہیں، کاروبار بھی ہے، علماء جو بھی ہیں اور اپنے بزنس مین ہیں، انہوں دین کو پیشہ نہیں بنایا، تاجر تجارت کرتے لندن اور یورپ، انہوں سارے بھائیاں پہ کے فیصلہ کیتا کہ کوئی کام کریے جڑا سارے بابے کی کوشش کا ذریعہ بڑھے۔ انہوں کیا اساں جو کچھ ہاں اپنے بابے دی وجہ تو ہاں، سارا بابا جو کچھ ہاں وہ اپنے استاد علامہ حسین بختیارہ مرحوم دی وجہ تو ہاں، انہوں کیا بہترین بابے دی خدمت ہو سکتی ہے جو سا تفسیر انوار النجف شائع کرے۔ صبح تفسیر انوار النجف 8 جلدوں بھی آ چکی ہیں، اتنی خوبصورت شائع کی ہیں جی میں شائع ہمارا دا حقہ تحقیق کر کے 8 پیپر خوبصورت اعراب تحقیق انہاں مدارس کو لائبریریانوں طلبانوں علماءوں پیشنوانوں مفت تقسیم کی دیئے اور باقی لوگوں بھی انہاں ادھی قیمت ہے، دکاندار یا تاجر یا مطالعہ کرن والا جتنا انہاں خرچ آئے اس تو ادھی قیمت ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے، وجہ تاکہ سارے بابے دی بخشش کا ذریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن فرمایا یہ اسود والی کتاب اللہ اگر انسان کوشش کرے دنیا قرآن پڑھا دی عالم میں برلخ اللہ ملائکہ نو بھیج گئے مجھو اس کو قرآن پڑھا دیا 3-4-5 منٹ اس سے 12 پر سونا خواہ باپ بیت باپ بھول ویسی جاڑا صاحب کی اللہ دیگر کر دیا جاڑا صاحب کی اللہ 27 سال پہلے انہیں جملہ میں زمانے دلوی میں سنے انہیں فرمایا اس دور ایک موبائل انٹرنیٹ کا دور نہیں وہ یورپ ہی جو نہ کیا انگلینڈ ہی جو بچہ خط لکھے نہ گھر ان پڑھ باپ ہو بلو نال مدینہ دے ہوندے جیل وچ مائی وچ ہوندے کئی دفعہ کوئی پڑھیا لکھا ملے نا وہ بڑی ماں سی پھر وہ میرا خط پڑھ کے سنائے نا حالانکہ ماں وہ خط پہلے سن چکی ہوگی دوبارہ 2-3-4 دفعہ کیوں بیٹے دی محبت سننا چاہیے تاکہ میں دیکھا میرے پتر لکھیا کیا آئے دورو انپڑھ ماما ضعیف ماما بابے کئی دفعہ پڑھیا لکھیا کرو 5-7 دفعہ خط پڑھے دیا جاڑا صاحب اللہ مرحوم فرمائنے نو بندہ خدا پتر خط لکھے کئی باری سن لے 1400 سال پہلے اللہ ہی تیری طرف ایک خط لکھے جڑا باپ و صدر ہونا زیادہ پیار کرن والا اس اللہ بھی اپنے بندے دی طرف ایک خط لکھے جس کا نام ہے قرآن کدی تیرے کان سکھتے ہیں جو میں سنا تو صحیح جو میرے خالق آکھیا گیا جاڑا صاحب کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات ہر بندے دی یہ بھی موبائل ہے اسے موبائل پہ اندر 50-100 تفسیریں ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں 100-200 ترجمے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں جس حالے میں دین کا دل کرے نام لکھو فوراً ترجمہ تفسیر ہر چیز موجود ہے کم از کم 14 دے سکتے 14 آیات روزانہ جمع 14 نہیں پڑھنا 12 دے سکتے 12 آیات روزانہ جمع 12 نہیں پڑھ سکتا 5 دن پاک دے سکتے 5 آیات روزانہ ترجمے نال جمع پتہ تک آپ جو خالق حکم کیا سبحان 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 یذل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا اس واسطے میرے محترم ایام قریب ہے ماہ مبارک آمن والے خدا بندے اعلیٰ نے اس مہینے کو قرآن واسطے بہار قرار دیتے اور ناجل البلاغہ میرے آقا نے کیوں نہ فرمایا هو الهادي الذي لا يضل هو المحدث الذي لا يضل اللہ اکبر فرمایا کہیں راہ پر دی اکھاں بند کر کے دماغ نہ کریں کوئی نہ کوئی گرائی گمراہ کرے سیا او الہادی الذی لا یضل قرآن اور قرآن دے وارث او ہادی ہیں جڑے کبھی گمراہ نہ کرے سیا او المحدث الذی لا یضل کسی بندے دی گل تے اکھاں بند کر کے دماغ نہ کرے ہمیں عابد حسین کیوں نہ ہوئے 1%, 2%, 5-10% کوئی جھوٹ کوئی غلط بات ہو ایسی ہو المحدث الذی لا یضل قرآن و بولن والی کتاب ہے جنہی کدی جھوٹ نہ بولے ہو الناصر الذی لا یغش جیڑا خیر خواہ ہوئے ملائی دھوکہ دے سیا ہو الناصر الذی لا یغش قرآن و خیر خواہ ہے جیڑا کدی دھوکہ نہ دے قرآن یا قرآن دے وارث
ابن الامہ لگتا ہے جناب عبداللہ ابن عباس تمہید لمبی ہوگی میں تو دو چار خطبیات کرنا چاہتا لیکن وقت پڑے اب اثر پیغامی کافی سمجھو قرآن دے متعلقی جناب عبداللہ ابن عباس ابن الامہ مفسر قرآن شیعہ سنی دیوبندی بریلوی تمام عالم اسلام اتفاق کر رہے قرآن سمجھ نہیں آنا جب تک عبداللہ ابن عباس نے اقوال نہ پڑھے جائیں جب تک عبداللہ ابن عباس کے دروازے نہ جائیں قرآن سمجھنا سی اب عبداللہ ابن عباس کو جو کچھ ہیں تاریخ گواہ ہے اہل سنت علماء بھی ایک ہے عبداللہ ابن عباس کو کیا بندے پوچھے تو بھی مفسر قرآن ہے حسنین کا بابا بھی مفسر قرآن تیرے اور حسنین کے بابے دے علم کتنا فرق حیران ہو گیا ہے میرا علینا کیسا تقابل کر رہے ہو امیر المومنین کے مقابلے میرے علم دی حیثیت ایویں ہے جو سمندر دے مقابلے قطرے دی حیثیت سبحان اللہ سبحان اللہ علم سمندر عبداللہ ابن عباس کی قطرہ عشاء نماز پڑھ کے بلکہ میں کل بھی یہ میرے سنت کتب کی روایت پڑھ رہا ہوں عشاء نماز پڑھ کے نا عبداللہ ابن عباس امیر المومنین کی خدمت اجازت کرتے ہیں مولا دل چاہتا ہے قرآن پڑھا ہوا کوئی تفسیر پڑھا ہوا سر کو لے کے پہلا ٹائم لکھا نگاہ امامہ نے انتخا فرمایا عبداللہ دا بازو پکڑ کے جنت البقیع آئے قبرہ دی آنکھیں میں کے عشاء دے بعد بسم اللہ دی تلاوت دے بعد میرے آقا نے تفسیر شروع کی تھی موالی ہمیں حضر کرام رات دھم گئی نماز شام دا ویلا ہو گیا میرے آقا نے ٹھنڈا سا بھریا ٹھنڈا سا بھر کے فرمایا ابن عباس کاش رات دے دامن وقت کچھ گنجائش ہو گیا علی بسم اللہ دی تفسیر مکمل کرے گا بسم اللہ دی تفسیری مکمل نہیں ہوئی یہ جملہ جس وقت روایت کی ہے سنت علماء لکھتے ہیں امیر المومنین آقا فرمانے لو شئتو لأوقدتو سنین بعیدا من تفسیر فاتحہ کتاب ابن عباس میں علی ہوا لکھن والا پورا قرآن نہیں ایک سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھا 70 اونٹ بوجھ نہ اٹھا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کئی معنی امیر المومنین آقا فرمانے پورا قرآن نہیں ایک سورہ فاتحہ 7 آیات انہاں دی تفسیر میں امیر المومنین لکھا لاؤ قلب سبعین بعیدا من تفسیر فاتحہ کتاب 70 اونٹ اس کا بوجھ نہ اٹھا سبحان میرے مولا قرآن عادی ہے قرآن خیر خواہ ہے قرآن دنیا و آخرت منازل کا رستہ متعین کرنے والی کتاب ہے قرآن فقط مردہ اچھا یقیناً ثواب ہے خداوند عالم اور امید میں سارے ثواب کر دے لیکن میں اتنا رہا قرآن مردہ واسطے نہیں آیا قرآن روحانی مردہ تو زندگی عطا کرنے والے نسخے کا مانا بے شک بے شک روحانی مردہ قرآن پڑھے اللہ کے روح کو زندگی عطا کر دے اور اس سے واسطے لیکن معصوم نے فرمایا آئیے دو کی طرف اشارہ کر دیں اور میں دو جملے جان کر نمبروں کا امام نے خطبے دے وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أَفْضَلَ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فرمایا آخر زمانہ ایسا دوریا سی جدا سب کو کم قیمت چیز قرآن ہو سلعة أفضل من الكتاب تاج البلاغت میں جاتا ہے قرآن کو کم قیمت قرآن کو سستی اور بے ملی چیز کائنات میں کدا اذا تولی حق تلاوت ہی جدا قرآن دی حقیقت بیان کرے جدا حقیقت قرآن بیان کرے سنا فرمایا لوگے تو دی کوئی قدر و قیمت منزلات مقام نہ ہو سی اور پھر فرمایا ولا انفق منہو اذا حرف عن حوالے فرمایا لوگاں دیا مرضیاں نے مطابق قرآن نے معنی بدل لوائے منہ منگی قیمت ملنی ویسے بے شک بے شک قرآن دی حقیقت بیان کرے سو فرمایا کہ کوئی قدر و قیمت کائنات دے دل ہے روسی کسی قرآن کے اندر بدل دے جاؤ معنی بدل دے جاؤ مفہوم بدل دے جاؤ تفسیر میں رائے کرتے جاؤ سنت والے دی مرضی کے مطابق قرآن بیان کرتے جاؤ منہ منگی قیمت ملتی ویسی اس واسطے جو قرآن دی حقیقت سمجھن والے تھوڑے کاری ڈھیرے نہ سمجھ
بدار القرآن والقرآن یلعنہ صادق امام دا فرمان ہے فرمایا بہت سارے قاری قرآن ہیں پڑھ دے قرآن ہیں قرآن لعنت کر بولو کون بدبخت ہے کرے دا عبادت ہے بڑھ ملون گئے قرآن لعنت فرمایا وہ بدبخت ہے قرآن دا پڑھ دے مگر نہ عقیدہ قرآن دے مطابق ہے نہ عمل قرآن دے مطابق حقیقی قاری قرآن ہے ایک آیت پڑھ دو آیات پڑھ پانچ آیات پڑھ اور میں عقیدہ محمد اس حدیث کی وضاحت سے جملات کرتا رہنا جڑا بندہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہے ہو تو رب آکھے قرآن نامل نہ کرے تا کیا کرے بے شک تبارک اللہ احسن الخالقین کی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہے ہو تو خالق مننے قرآن نامل نہ کرے تا کیا کرے انا آتیناک الکوثر کی تلاوت کر کے حسنین و فرزندان پیغمبر نہ مندو ہوئے قرآن نامل نہ کرے تا کیا کرے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل کی تلاوت کر کے من کنت مولا خدا انکار کرے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے انما ولیکم اللہ کی تلاوت کر کے علی ولی اللہ کا انکار کرے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کی تلاوت کر کے حسین نہیں مانو بدون نہ بندو ہوئے قرآن قرآن و کتاب ہے جیسے اللہ نے مستقبل کا علم بھی رکھا ہے آمن والے زمانے والحدیث عن الماضی قرآن و کتاب ہے جیسے اللہ نے ماضی کی بیان فرمایا ودواء ادائے فرمایا قرآن اور روحانی نسخہ ہے جیسے اللہ تھوڑی روحانی بیماریاں کا علاج بیان بے شک بے شک مدینہ کا فرمانے مدد ما بینکم آپس کے تعلقات میں بھی اللہ نے قرآن بیان فرمایا ثم انزل علیہ الکتاب اپنے پیغمبر تے اللہ نے کتاب نازل فرمائی کیسی کتاب نور اللہ تسو مصابیہ ہو قرآن و چراغ ہے جنہی لو بچھن والی نہیں فرمایا سراجا لا یخرج توقلہ فرمایا قرآن و چراغ ہے جنہی روشنی بکن والی نہیں وبحر لا یدرک بخارو فرمایا قرآن و سمندر ہے جنہی گہرائی ناپن والا کوئی نہیں بے شک بے شک قرآن ومنہاج اللہ ذل نہجہ قرآن وہ رستہ ہے جس سے چلنا والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے المؤمنین کا فرمان ہے منہاج اللہ ذل نہجہ قرآن وہ رستہ ہے جس سے چلنا والا کبھی گمراہ نہ ہوسی وشوہن لا یظلم ثوبہ قرآن وہ شعاع ہے تیری روشنی کبھی مدھم نہ ہوسی فرمایا قرآن وہ حقیقت ہے جو کائنات کا کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا تو میرے محترم قرآن حقیقی قرآن کا قاری ہے ہی اور جڑا محمد و آل محمد فرمان کے مطابق سمجھ لے اس قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرے میں اسی طرح متوجہ کرنا چاہتا کہ کوشش کرو خود قرآن پڑھو اولادہ میں قرآن پڑھاؤ جتنے اپنے بچیاں واسطے مہنگی ترین دنیاوی تعلیم اسلام منع نہیں کیتا جنہوں نے میرے بھائی پہ آ گیا اچھا اگر تمہارے اولاد ڈاکٹر نہ بنے اسی دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر سارے بچے انجینئر نہ بنے اگر سارے بچے آرمی آفیسر نہ بنے اگر سارے بچے ڈاکٹر پروفیسر انجینئر بینکار اور تاجر نہ بنے ایسا قوم والا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا انجینئر بنا بینکار بنا پروفیسر بنا ایسے ہوتے مگر سب تو پہلے انہوں نے علی دا شیعہ بنا ڈاکٹر ہوئے مگر اس کو پتہ ہوئے حلال کیا ہے حرام اور میرے محترم میں اگلے میری سیارے نہیں لے کیوں نہ سنیا ایران کا ایک شہر ہے نجف آباد ایران کا شہر ہے اس نے 400 سب بڑے تاجر بہت بڑے عالم بھی ہیں
صبح کی نماز کے بعد پہلے اپنے اپنے محلے آل محمد کے دین کی تبلیغ کریں گے، وقت بن کے اپنے دفتر کو سنبھال لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بھئی امامہ اللہ گواہ ہے تو وہ بندہ ڈاکٹری نہ کرے، انجینئر نہ ہوئے، پروفیسر نہ ہوئے، بیکار نہ ہوئے، تاجر نہ ہوئے۔ نا بھئی عالم ہو کے تاجر منسی نہ لوگا تو پتہ رکھسی جو چوڑا تجارت کا طریقہ کیا نس ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آل محمد علوم نہ عالم ہو کے ڈاکٹر ہو سی نہ دنیا نو پتہ رکھسی والی مالیہ نہ کہتا۔ آل محمد علوم نہ عالم پڑھ کے کم اپنی ضرورت حلال و حرام سے کے پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، انجینئر ہے، تاکہ کا لکھا نے مجمع جدہ بات کر رہے ہوئے پتہ لگے جو چودہ نے غلام آلہ مقام کیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر بنا، اچھا انجینئر بنا، اچھا آفیسر بنا، اچھا تاجر بنا، مگر اس کو پہلے اچھا عالم بنا، اچھا شیعہ بنا۔ اپنی اور بہت پیارے جملے علی دا شیعہ، ذرا توجہ فرمائیسو، علی دا شیعہ غریب ہو سکتے ہیں مگر ہوستی ابو ذر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی دا شیعہ غریب ہو سکتے ہیں، غریبی عیب نہیں مگر ہوستی زمانے دا ابو ذر۔ علی دا شیعہ مزدور ہو سکتے ہیں، ہوستی میسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاجر میسم تمام خدا اندازہ لگاؤ پوری تجارت دا کے بھی یارو سی جنہوں کائنات آمین آکے میسم تو گھر دے کام کر تیری کھجورہ میں علی فرو۔ مگر زیادہ کافی پڑھ گیا تقریباً کون گھنٹہ ہو گئے میرے محترم سامعین۔ ایک کبھی نیٹ پہ پڑھے لکھے افراد سرچ کریں پروفیسر فیروز حیدر آبدی، مولانا فیروز حیدر آبدی، انڈیا دے ہم وفات پا گئے، بہت کمال کی شخصیت، بہت کمال کی شخصیت۔ انہوں نے میں ایک جملہ جناب جنت تک پہنچانا ضروری سمجھا یقینا ضرور، اور میرے انداز کے مطابق بہت بڑے انجینئر میری اطلاع کے مطابق، اور انڈیا کی بنارس یونیورسٹی دے سیول انجینئرنگ دے ڈین آدھے شعبے دے سربراہ ہیں مگر بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ انہیں جملہ بڑا کمال تک ہے، انہیں آکے بھئی جنہیں تاریخ پڑھ دیا امیر المومنین یہودیاں نے باغ مزدوری کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی سوچے یہودیاں کا قاتل بھی علی، تجارت بھی یہودیاں کو وجہ کیا علی۔ دیکھو خیبر یہودیاں کا قاتل کون ہے؟ امیر المومنین۔ یہودیاں مرحب کا قاتل کون ہے؟ امیر المومنین۔ یہودیاں نے سردار مارا مالا کون ہے؟ امیر المومنین۔ یہودیاں نے شاہی مقامن والا کون ہے؟ لیکن مزدوری یہ نہیں ہے، شمعوں پہ باغے چاہیے۔ ایک سوال کرنا نہیں، یہودیوں تعالیٰ کائنات کا سب بڑا دشمن تھا امیر المومنین ہے، اور مزدور کیوں نہیں؟ ٹھیکے دے دیو امیر المومنین، باغ حوالے کر دیو امیر المومنین، زمینہ دے دیو امیر المومنین، تعالیٰ سب بڑا قاتل اور دشمن بھی حسنین کا بابا۔ وہ حضرت شمعون یہودی ہی کو جواب دے سی، ایک قاتل مگر علی جیسا ایماندار کائنات تاجر کائنات میں نظر نہیں آتا، علی جیسا مزدور کائنات میں نظر نہیں آتا، علی جیسا زمیندار کائنات میں نظر نہیں آتا۔ اور وہ حضرت امیر المومنین نے ایک کو پیغام دیتا ہے، میرے آقا نے علی اور عمل، علی اور عمل، میرے آقا نے پیغام دیتا ہے، انجینئر اتنا بڑا بڑھ، ڈاکٹر اتنا بڑا بڑھ، پروفیسر اتنا بڑا بڑھ، تاجر اتنا بڑا بڑھ، لوگ شیعہ تو نفرت کرے نہیں ہوئے، تیرے جیسا ایماندار تاجر کوئی نہیں، تیرے جیسا وفادار ڈاکٹر کوئی نہیں، تیرے جیسا مخلص انجینئر۔ تو علی اور عمل میرے آقا نے کردار اور پیغام کی۔ اس واسطے میں ضرورت اس بات کی ہے اپنا کردار خود بنواؤ۔ وجہ بیان کرتا شیخ آیت اللہ باقرہ نمل کو صدائے موت بھی وجہ کیا کری آؤ کرنا۔ شیخ باقرہ نمل کو کم کر گئے سعودی عرب میں
کسی جگہ پہ 10 طالب علم اپلائی کریں نا کسی پوسٹ پہ انہیں جو 9 ٹاپر شیعہ ہوتے ہیں بے شک بے شک اشارے دی مجبوری بن رہی ہے جو اتنے لائق بنے تو ریجیکٹ کی نہیں یہ محنت آئی آیت اللہ شیخ واقعہ نمت دی تو اس واسطے اپنی اولادہ قرآن دا عالم بھی بناؤ قرآن دا حافظ بھی بناؤ قرآن دا قاری بھی بناؤ اچھا طالب علم بھی بناؤ اور انہوں آمن والی نسلوں کردار نال لوگاں تک اپنی ملت دین محبت کا نام ہے دین کردار کا نام ہے دین پتھر جھاگ کے دعا کرنے کا نام ہے دین گستاخیاں برداشت کر کے محبت بننا کا کیونکہ آج لائبریری کا افتتاح ہے میں چند کتابوں کی آپ کو ہدیہ بھی کرنا چاہتا کیا اور میرے محترم حیران ہو سو ہے کتاب شیعیت کا مقدمہ میرے خیال میں مطابق کم از کم اس وقت اس نے 26 ایڈیشن شائع ہوا یہ 19واں ایڈیشن ہے 21 یا 26 اور دنیا دیا 13 زبانیں تقریباً اس کا ترجمہ ہو لکھنا والا تیرے ملک کا بندہ ایک تاجر دکاندار بننا ہے دکان دے بے کے سارا دن تجارت کرتے کتابوں لکھی جیڑی مسلسل کئی سال دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل اور یہ وہ کتاب ہے جیسے پڑھن نال 20 نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں لوگا مذہب حق کا قبول لیکن اصل جانتے نہیں کہ وہ بندہ کون ہے اصل ساری زندگی اور اسی طرح ایک کتاب ہے نماز پیغمبر دو بنیا ایک بہت بڑا عالم ہے اہل سنت البانی نے کتاب لکھی ہے صلاۃ النبی عربی یا اس بندے نے کتاب لکھی ہے نماز پیغمبر اور کسی ایک شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں عالم اسلام کی کتب احادیث جو ثابت کی گئے جو پیغمبر ہی نے نماز پڑھتے ہیں جنہیں آج علی نے شیعہ نماز اور اس نماز پیغمبر نے سینکڑوں افراد 20 افراد وسا جان رہے ہیں جنہیں جو کم از کم یا نہ مذہب حق کا قبول کر لیا یا انہوں نے ذہن جو تعصب ختم ہو گیا ہر شخص کی ضرورت ہے ہر لائبریری موجود ہونی چاہیے اور سینکڑوں سوالوں کے جوابات اور میں وہاں پر عرض کر رہا ہوں بھئی یہ بندہ کسی مدرسے سے نہیں بیٹھا خطیب بھی نہیں مقرر بھی نہیں دکاندار ہے اور کتاباں وہ لکھ چھوڑیاں جو پاکستان کی دھرتی پہ کوئی عالم بھی ایسی کتاب نہیں اور انہوں نے کتاب لکھی عظمت صحابہ مکتب اہل بیت کی رسول 500 صحابہ نے میرے کو موجود نہیں ورنہ میں لے آتا کمال کر دیتی اس انسان نے تو اس واسطے میں انشاءاللہ دونوں نے کتاباں لائبریری واسطے اور اس کے علاوہ بہت بڑے سارے دوست مرکز افکار اسلامی والے انہیں صحیح کاملہ اور ناج البلاغہ شائع کرائیں جی میں حق آئے شائع ہونا ضروری ہے ہر شخص کو موجود ہوئے کام از کم ایک نسخہ میں ایک صحیح کاملہ کا اور ایک ناج البلاغہ کا کہ مرکز افکار اسلامی کی طرف ہو تاکہ کوئی بھی طالب علم کوئی بھی جوان کام از کم اس ادارے کی طرف اگر یہ گھر نہیں ہے اس لائبریری کے اگر رجوع کرے انشاءاللہ اور پھر انہوں نے 365 اقوام امیر المومنین آقا دے 3 زبانیں عربی اردو اور انگلش تینوں زبانیں امیر المومنین کے چھوٹے چھوٹے اقوال ناج البلاغہ جو 365 اقوال اور اس کتاب کا نام چراغ راہ لکھے اور یہ بھی بہت سارے بعض لوگ 10-12-14-15 اگر زبانی یاد کر کے سنا میں تو انہوں نے مفت دے دیتے ہیں آگے بلاغا کوئی خطبہ زبانی سنائے تو مفت آگے بلاغا انہوں نے کم از کم 1600 روپے انہوں نے ایک کتاب کے خط جائے لیکن وہ 400-500-600 روپے کی لوگوں تک پہنچا رہے باقی لوگوں نے مالی ناموں کی کوشش کی ہے کہ گھر گھر تک امیر مومنین دے کلام پہنچے تو اسی طرح بہت بڑی کتاب آج اللہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب اثبات الامامت امامت نے موجود ہے عقیدہ امامت نے اس کی بڑی کتاب اردو زبان میں موجود ہوئی اسی طرح ہماری کتاب ذات العباد مفادی کی طرح جیسے دعائیں اور مناجات اور روزمرہ کے اعمال اور اعمال شفاء قدر اور اسی طرح ہماری صحافت الدارین مکتب کی کتاب اور آسف الفوائد عقائد کی کتاب کم از کم ایک نسخہ ہماری لائبریری موجود ہو سی اور بھی انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ ادارے میں بھی اور آباد میں بھی آتی ہے تاکہ اس لائبریری نہ کام لیکن انہیں کتابوں کی قیمت میرے کو والے دوست بیٹھے نہ آتے نہیں سمجھ میں آج بڑا بچہ ہے کہ میں کی قیمت میں بڑی ڈھیر ساری جیسا آگے وہ قیمت کیا ہے میں کہوں ناظر بڑا والی قیمت ہے اس کو پڑھنا کوئی قیمت نہیں کم از کم اس کو پڑھے آ جائے چاہے جملے بھی اگر یاد ہو جانے تاکہ پتہ لگے جو امیر مومنین نے کائنات کو زندگی کا ڈھنگ کیا بجا سبحان امیر المومنین آقا اللہ کریم اللہ شاہ برادران دی توفیق
انسان ڈونیٹ کرے، تحفہ دے، ہدیہ دے، اور تو معمول بناؤ شادیاں دے، منگنیاں دے، اپنی خوشیاں دے، کامیابیاں دے، اولاداں کو تحفہ، کبھی گندمے والا قرآن، کبھی صحیفہ سجادیہ، کبھی ناج البلاغہ، کبھی کسی معصوم مثلا شاید ڈھیر سارے لوگوں کو پتہ ہی نہ سی سارے بڑے شریف ماں کو ہندے بہت بڑے بھاگی گزرے اولاد حیدر فوق بلگرام انڈیا نام داروں کا 14 معصومین دی سیرت شخص دیکھے گئے 5 جلدہ دے فقط سیرت النبی لکھی ہے 5 جلدہ دے صرف سیرت النبی اب انہوں نے کوئی تاریخ کی کتاب اور پھر سید الانبیاء کے بعد 14 معصومین کے حالات زندگی سید اولاد حیدر فوق بلگرامی اور اتنی تحقیقی کتاب دنیا کی اردو زبان میں کہیں نہیں ملی جتنی تحقیقی کتاباں سید اولاد حیدر فوق بلگرامی ان 14 معصومین کی سیرت تاریخ کرتے ہیں۔ اس واسطے ضرورت ہے کہ لوگوں تک پہنچایا جائے کہ مکتب واسطے لوگوں کی خدمات کیا ہے۔ یقیناً باری اس میں میری زیادہ کتاب اردو اور فارسی ہے لیکن میں یہ بار یہ ساری کتابیں میں لے کے جا رہا ہوں اردو ہے، باقی بھی سارے لوگ کوشش کرو، ادارہ بھی کوشش کرے تاکہ اپنے مرحومین واسطے کوئی ترجمے والا قرآن، کوئی صحیفہ سجادیہ، کہ معصوم کی سیرت، کہ معصوم کے حالات زندگی تاکہ نہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جواد محمد مقتدی تعلیمات کیا ہے، دعا ہے کریم اللہ سارے برادران کو اجر جلیل عطا فرمائے، مرحومین کے درجات مالک بلند فرمائے۔ ایام عذاب قریب ہیں میرے محترم، آئیں کوفہ کے یتیم ہو کے ولیاں علی دیاں دیاں آئیں رمضان قریب ہے، امی ماہ رمضان بس 2 دلو جوڑے زندن اگر ادھر آنسو آ جائے تیری اکھانیاں پلکا در ہو جامیں سارے کرنے تیری جنت اللہ میں بیچے پائے ماما ساری زندگی میں قاری قرآن علی فقط 2 روایات کرنا چاہتا امی ماہ رمضان جدہ میرے آقا دا زخمی بدن خارج میرے آقا تشریف فرما ہوئے نا تیو ساسا بن سبحان اللہ گنگا حسن مولا میرے آقا نے فرمائے حسن میرے صحابہ دعا گھران دو ڈر بنے اور جمعے میں نے کنے پڑے کہ امام فرمایا ہوئے جو میری دھیاں دی آواز نہیں علماء فرمائے پتہ لگ رہے بجائے ہائی جو میں زخمی جدا میرا زخمی بدن میری دھیاں بیچتے نا میری دھیاں میں وین بلند و سن علی دی حیرت برداشت نہیں کریں دی جو میری دھیاں میں روان دی آواز میرے صحابہ دے کرنا دے میں اتنا دلانا ہوں میرا کوفہ دا مظلوم مولا آج میں اتنا برداشت نہیں کر سکتے جو تیرے شیعہ تیرے دھیاں دی روان دی آواز خدا جانے اکیو دیا ویلا جدا 11 دی رات فہرے ودی میں الحافظ والحفیظ 19 بھی اور 21 دی رات دیا دورے وایا ساسا بن سبحان اللہ لیا جدا حسن مولا فرمائے نا صحابہ نو میرے بابا فرما رہے گھران دو ٹر جاؤ ساسا بن سبحان میں کھاتی چوکھر نام تحریر تے میرے جناب ساسا ہر کوئی ٹر گئے کہ میرے آقا آکے پوچھا ہے میں ساسا نے میرے بابے دا حکم نہیں سنیا میں پیغام نہیں دیتا جو میرے بابا فرما رہے ہیں گھران دو ٹر جاؤ کیڑا بندہ آزادار نے شیعہ امیر مومنین دا ساسا نے کہنے مولا حکم دا سنے ہیں لیکن قدم اٹھتے نہیں جنہ تک اپنے مولا دی زیارت فرما مولا میں تمہیں دقابت نہیں منت لاؤ ایک واری بابے تو آنکھوں میں تو اپنا حسن انور کا بھی کھانے تاکہ ساسا چڑھن دے قابل ہو جائے آئے میرے آقا حسن مولا دے مولا ساسا ایک واری چہرے دی زیارت کا کرانا ورنہ قدم اٹھتے نہیں امیر المومنین نے پردے کا انتظام کرا کے ساسا کو بلایا میرے آقا نے ساسا کو زیارت کرائی میں آقا ساسا زخمی امام میں کہ تیرے قدم نہیں اٹھے اللہ جانے دھیاں کی میں مرتبہ سے اللہ جانے بابے میں خون خضاب ریش مبارک آگے دیا دیا اور اکی ماہ رمضان ساری زندگی دے قاری قرآن امیر المومنین میرے آقا محمد عالیہ بچڑا آخری میرے بابے دی حسرت نہیں میں نے تھوڑا لیا قرآن سنا فخر مریم کربلا بی بی سورہ
موجود ہے میں حاشیہ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی روندے تائیں رہتے ہیں جڑی اتنی رات بھراواں دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی اللہ جانے شرابی دے دربار اللہ جانے فاسق دے دربار وچ خطبے کیے اور اتنا آخری جملہ اور میرے آقا نے فرمایا حسن بچڑا میرے دھیاں پترا نو بولا میں تانوں نانے دی حدیث پڑھاواں جدا ساری اولاد اکٹھی ہوئی ہے نا فرمایا تواڈے نانے دا آخری ویلا میرے زادو دے ہاتھ پیغمبر اعظم دا ساتھ میں تو فرمایا میرے عائلی آمن علی نسل تک پیغام پہنچا مومن دی نشانی جدا مومن دا آخری ویلا آوے نا او دی پیشانی دے پسینہ ظاہر ہو جائے موت دے یعنی پیشانی دے پسینہ ظاہر ہو جائے اے دے حقیقی مومن ہوا دی علامت سید الانبیاء فرمائے یا علی میرا پسینہ صاف کر یہ میرا آخری سلام ہوئی اور میرے حسن مولا تو حدیث سنا کے نا دھیا پترانو امیر مومنین آقا فرمائے نو میرے دھیا پترو توڑے نامے دی رسی علامت پوری ہو گئی حسن بچڑا ذرا ویکھنا میری پیشانی دے پسینے دے قطرات حسن بچڑا میری پیشانی صاف کر تے میں علی دا آخری سلام اس نے شام دی فاتح بی بی بابے دے سینے دے جھڑیے علی بابا ایک حدیث آپ سنائیے او میرا محافظ شریعت بابا ایک حدیث میں بھی پوچھ لیا ہے بچڑا کیڑی حدیث علی بابا ٹوٹے دے اتنا دا سائیوان اے ایمن علی حدیث سچے جنا کھر ایمن علی حدیث سچے موت بھول گئی ہے دین اس کی ناتا کیا دینا ہاں بچڑا حدیث ایمن سچے دے صدر قدم دے بھران اس ناوے گئے حدیث ایمن سچے تیری جادت رحسی حدیث ایمن سچے تے رسیاں پاوڑیاں حدیث ایمن سچے تے شرابی دے دربار اللهم إنا نسألك بركة من في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة مرورا في القلب وتوبة قبل الموت راحة من الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ومغفرة في النار من مالك الذي عبادة الظلم حاضرين تسليل وكبيرا ونعم حاضرين مرحومين تسليل وكبيرا ونعم يا رب المؤمنين يا عباد فرما المؤمنين مستجد کرنا فرما کاروبار مال رزق کرنا فرما قرآن پڑھن دی قرآن سمجھن دی قرآن دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما قرآن دے طالب علماں نال معاشور فرما قرآن دے قاریاں نال معاشور فرما 14 دے فرامین دے مطابق قرآن سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ علیہ تعالی عزت و مقدس کا ماہ مبارک کے قرآن دی تلاوت نال اپنے گھراں منور کرن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ علیہ تعالی عزت و مقدس کا مرحومین دے درجات بلند فرما سغیر و کبائر کا زدر فرما منازل آخرت آسان فرما شفاعت سیدہ دست فرما یا اولاد مومنین کی اولیاء آباد فرما مقرور مومنین مستقرد کرنا فرما مریضان وسیعت کامل و عجلات فرما سارے استاد محترم ملک صاحب کے بنا بزرگوار بیمان ہے میرا مالک صحت خودی کرنا کرونا جیسی بوزی وبات میں نجات عطا فرما عالم انسانیت کا تحفظ فرما کریم اللہ سیرت معصومین کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بے گناہ اسیران خصوصاً اسیران ملت پر رہائی عطا فرما تدبیر حیدر خان پر رہائی عطا فرما باقی اتنے مومنین اسیر میرا مالک بے گناہ اسیران پر رہائی عطا فرما کریم اللہ اس مشکل دور حج شریف کے جامع مالک زبر ناموزنیاں حفاظت فرما پردیس اور حادثات دی موت و معلوم فرما وطن دی موت نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما اب دیدار دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ بلند پہلے توبہ دی توفیق
آج قبلہ کرام حسین کاظمی صاحب دی اہلیہ اس دار فانی پیچھے رہ گئے نا جنہوں جنازہ انہوں نے واسطے اور بھائی علی اسکر والدین مرحوم ہیں اور سیدہ کنیز زارا اور باقی جتنے مومنین دے سارے ثواب واسطے اور حاضرین اور شہداء ملت جعفریہ اور اس نگری اور اس شہر آزاداری اور محبت نبی مجالس اور علم آل محمد کی بنیاد رکھنے والے مرحومین کی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى أسكنه البركة ومتمتعه فيها طويلا يا